جی اب ہم آتے ہیں حکیم محمد سعید مصنف ہیں، اور یہ کس کہانی کے مصنف ہیں؟ استنبول کے متعلق جو ہے ہم ریڈنگ کریں گے۔ برادر اسلامی ملک ترکی کے بارے میں طلباء کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات دی گئی ہے، جس میں ترکی کے پرانے شہر، نئے شہر کے بارے میں بتایا گیا۔ ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ترکی کے شہر استنبول کی عالمی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکیم محمد سعید کے طرز تحریر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ طلباء کو جغرافیائی، تاریخی، ثقافتی، تہذیبی اور معلوماتی تحریر کے فن سے آگاہ کیا گیا ہے، اور طلباء کو سفر نامے کی حقوق سے واقفیت دلائی گئی ہے۔ تو اب ہم اس کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں کہ استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ جی کلاس، استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ جو ہے وہ 672 عیسوی میں ہوا۔ تو استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 میں ہوا تھا، لیکن وہ 7 سال تک محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ محاصرے کے بعد یعنی کہ 7 سال تک جو ہے اس سے گھیرے میں لینے کے بعد جو ہے وہ ناکام واپس آ گئے تھے۔ اس محاصرے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شامل تھے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اصل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین میزبان بننے کا اعزاز و شرف حاصل ہوا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ شامل تھے، اور اس مہم کے دوران میں ان کا انتقال بھی ہوا اور وہ استنبول ہی میں مدفون ہوئے۔ تو حضرت ایوب انصاری کا جو مقبرہ ہے وہ استنبول میں ہے۔ استنبول قسطنطنیہ کی فتح مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی کے لیے، جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، مقدر ہو چکی تھی۔ تو استنبول کا جو پرانا نام ہے کلاس، یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہوتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 1452 عیسوی میں 1452 یعنی کہ 1452 میں شہر استنبول پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے جو ہے وہ 1452 عیسوی میں شہر استنبول میں ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ، ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا تھا۔ 29 مئی 14 یعنی کہ 1453 کو استنبول پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا تھا۔ سلطان فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے ایا صوفیہ میں جمعے کی نماز پڑھی۔ ایا صوفیہ کیا تھا؟ یہ مسجد کا نام تھا۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں کے لوگ دور نکل گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب فاتحین یہاں پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ اڑ کر ان کو واپس دھکیل دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ دور نکل گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ فاتحین جب یہاں پر پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترے گا اور واپس انہیں دھکیل دے گا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہی نماز کی ادا کی۔ کلیسا کے اندر یعنی کہ کلیسا جو گرجا گھر ہوتا ہے ان کا عیسائیوں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح جو ہے اس کو فتح کرنے کے بعد گھوڑے سے اترا، کلیسا کے اندر داخل ہوا اور وہیں پر اس نے نماز ادا کی۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا۔ دیواروں اور چھتوں کی پچی کاری پر سرمئی کلی کروا دی گئی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ ترکی کے اندر بہت سی بے شمار تعمیرات کروائیں۔ دیواروں کے اندر جو ہے وہ چھتوں کی پچی کاری، سرمئی کلی کروائی۔ جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں منہدم کروا کر نئی دیوار بنوا دی گئی۔ تو ایسی دیواریں جن پر بت بنے ہوئے تھے انہیں ڈھا دیا، توڑ دیا، اور پھر اس کی جگہ جو ہے وہ نئی دیوار بنائی گئی۔ سلطان محمد نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا۔ سلیم ثانی نے شمال کی جانب دوسرا مینار بنوایا۔ مراد ثالث نے باقی 2 مینار اور مرمت کا سارا کام جو ہے وہ مکمل کروا دیا۔ اس نے صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت کی 2 بڑی بڑی نالیاں بنوائیں اور وہ 2 بڑے چبوترے تعمیر کرائے جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ صدر دروازے کے پاس اندر کی جانب جو ہے وہ سنگ جراحت کی 2 بڑی بڑی جو ہے وہ نالیاں بنوائی تھیں، اور 2 بڑے بڑے چبوترے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے جو صحن ہوتے ہیں وہ تعمیر کروائے، صحن سے تھوڑے بڑے، جن پر بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ ایا صوفیہ کے برابر قبرستان میں ہی اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ تو ایا صوفیہ مسجد جو ہے اس کے برابر جو قبرستان ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو عثمانی حکمران ہیں، عثمانی سلطنت کے حکمران ہیں، ان کے مزار ہیں۔ سلطان مراد رابع نے مسجد کی حالی دیواروں پر مشہور خطاط مصطفیٰ چلبی سے بڑے بڑے سنہری حروف میں جو ہے وہ آیات قرآنی لکھوائی تھی۔ تو مسجد کی حالی دیواروں پر جو مشہور خطاط مصطفیٰ چلبی تھے انہوں نے بڑے بڑے سنہری حروف سے جو ہے آیات قرآنی لکھوائی تھی۔ محمود اول نے 1754
1754 में 1754 में वसी छत का सुल्तानी रास्ता जो है एक खूबसूरत फवारा, एक मदरसा और शुमाल में एक वसी दारुल ताम यानी कि खाने वाला कमरा बनवाया था। नीस मस्जिद में एक बेश कीमत कुतुबखाना यानी कि किताबों का खाना, लाइब्रेरी भी कायम करवाई गई। सुल्तान अब्दुल मजीद के अहद में मस्जिद के जिन हिस्सों के मुनहदम होने का खतरा पैदा हो गया था, यानी कि सुल्तान अब्दुल मजीद के अहद में मस्जिद के जिन हिस्सों को तोड़ने का खतरा था, उनकी मरम्मत करवाई गई। मशहूर खतात मुस्तफ़ा इज़्ज़त अफंदी की लिखी हुई 8 गोल लोहे भी इस अहद में नस्ब की गई थी। तो लोहे जो है वो एक तख्ती की तरह होती हैं, तो वो कहते हैं 8 जो है वो गोल लोहे जो हैं वो भी उसमें शामिल की गई थी। इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ उस्मानी अहद का तर्ज तमीर अपनी पूरी शान व शौकत के साथ जलवागर है। उस्मानी अहद का यानी कि उस्मानी दौर का जो तर्ज तमीर था, तमीर का जो तरीका था, वो अपनी पूरी शान व शौकत के साथ जो है वो जलवागर था। यूँ तो पूरे शहर में तकरीबन 500 मसाजिद हैं, लेकिन इस्लामी फ़न तमीर का आरा नमूना जो है वो सुलेमानिया मस्जिद है। 2-3 साल पहले मैं तुर्की की हुकूमत की दावत पर आया था। कोयत में कायम मरकज़ तिब्ब इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्तांबुल में 3री तिब्ब इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तुर्की के मेरे एक दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर डोगवाबाची जो हैं वो तुर्की की तमाम यूनिवर्सिटियों के सरबराह हैं। तो वो कहते हैं कि तुर्की में मेरे एक दोस्त थे जो कि प्रोफेसर डोगवाबाची थे, वो तुर्की की तमाम यूनिवर्सिटियों के सरबराह भी थे। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने शानदार इंतज़ाम किया था। तो इस्तांबुल में जितनी भी कॉन्फ्रेंसें होती थी उनका शानदार इंतज़ाम जो है वो उन्हीं की ज़िम्मेदारी था। तुर्की के वज़ीर आज़म जनाब तुर्गत ओज़ाल हमारे मेज़बान थे। तुर्की के वज़ीर आज़म तुर्गत ओज़ाल उनका नाम था, वो उनके मेज़बान थे और हम सब मुंदुबीन उनके साथ सुलेमानिया में नमाज जुम्मा अदा करने के लिए आए थे। तमाम मुंदुबीन के लिए अव्वल सफ़ल में जो है वो इंतज़ाम था, यानी कि अव्वल सफ़ में कि उन सब के लिए जो कि उनके मिलने वाले थे, उनके साथ चाहने वाले थे या फिर उनके साथ काम करने वाले थे, वो सब भी जो है वो शामिल थे। हज़ारा नमाजी थे। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, यानी कि जो है वो जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में बहुत ज़्यादा रश था। खुतबा जुम्मा आधा अरबी और आधा तुर्की ज़ुबान में था। जब नमाज जुम्मा ख़त्म हुई तो ऐलान किया गया कि मुंदुबीन के लिए रास्ता दे दें। ज़रा सा ये ऐलान होते ही मिंबर से दरवाजे तक 4 फीट का रास्ता बन गया, जो कि जिसमें कि नमाजी जो है वो 2 रैया खड़े हो गए। 2 रैया यानी कि 2 रुख की जानिब जो है वो नमाजी, एक इस साइड पर दाईं और दूसरे जो है वो बाईं तरफ। एक इंसान अपनी जगह से ना हिला और हम सब मुंदुबीन नहायत इत्मीनान से जो है वो बाहर आ गए। ये तंजीम की बात है। तुर्क अब दुनिया की एक नहायत शाइस्ता और मुनज़्ज़म कौम बन चुकी थी। इनका ये डिसिप्लिन इनको दुनिया की बड़ी कौम बना रहा था। तो वो कहते हैं कि ये तंजीम की बात है, ये एक तरतीब व तंजीम की बात है, और तुर्क जो है वो दुनिया की एक नहायत शाइस्ता और मुनज़्ज़म कौम बन चुकी थी। मुनज़्ज़म कौम जो कि तंजीम व तरतीब रखने वाले लोग होते हैं, और इनका ये डिसिप्लिन था, यानी कि इनका ये मुनज़्ज़म पानी इनके अंदर था कि ये दुनिया की बड़ी कौमों में इनका शुमार होता था। इस मस्जिद की तमीर सुल्तान सुलेमानिया के एमा बरफन तमीर के मशहूर माहिर मुमार जनाब मुहतरम सनान के हाथों हुई थी, और इसका संग बुनियाद 1550 में 1550 में रखा गया, और 1557 यानी कि 1557 ईस्वी में इसकी तमीर जो है वो पाया तकमील को पहुंची। ये मस्जिद तुर्की की तमाम मस्जिद से मुमताज़ है, यानी कि इससे एक अव्वलीन दर्जा हासिल है, और इस मस्जिद का गुंबद बहुत ही दिल नवाज है। इस गुंबद के इतराफ़ में छोटे छोटे 5 और गुंबद हैं जो बिल्कुल इस तरह महसूस होते हैं जैसे तारों के दरमियान चाँद। इस मस्जिद की खिड़कियों पर बेइंतहा नक्शो निगार है। नक्शो निगार कहते हैं जो छोटे छोटे बेल बूटे बनाए जाते हैं, रंग मुख्तलिफ किस्म के रंगों से भरे हुए, और ये मस्जिद तुर्कों के फ़न तमीर उनकी नफासत पसंदी का हसीन मुरक्का है। सुलेमानिया से मुल्हिक एक बड़ा कुतुबखाना यानी कि एक बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ महतूतात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। महतूतात कहते हैं ख़तूत को, तो यहाँ पर ख़तों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अंदाज़े के मुताबिक 1 लाख कलमी किताबें हैं यहाँ हैं, और नहायत तरतीब व तंजीम से रखी हुई हैं। तो ख़त और किताबें जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो तकरीबन 1 लाख कलमी किताबें जो कि लिखी जा चुकी हैं, उनका जो है बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पर बड़ी तरतीब से रखा गया है। जब मैं अपने रफ़ीकों को बॉस्फोरस, गोल्डन हॉर्न और एया सोफिया की सैर कराता हुआ यहाँ से सुलेमानिया में लाया तो सबकी हैरत व मुसरत की कोई इंतहा न रही। तो वो कहते हैं कि जब मैं अपने रफ़ीकों को, अपने साथियों को बॉस्फोरस, गोल्डन हॉर्न और एया सोफिया की सैर करवाता था, ये जगहों के नाम है, और जब मैं उन्हें इनकी सैर करवाता तो यहाँ से सुलेमानिया में लाया तो सबकी हैरत व मुसरत की कोई इंतहा ना रही। हम सब ने ये अच्छा खासा वक्त सर्व किया। सर्व करना मतलब खर्च किया। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपना वक्त सर्व किया, और अब यहाँ से हम
توپ کاپی سرائے چلے۔ توپ کاپی سرائے یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، تو توپ کاپی سرائے چلے کے ترکی میں یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ ہم سب دوست یعنی محترمہ خانم ڈسلوا، محترمہ ڈاکٹر محمد شعیب اختر، محترم ڈاکٹر عطاء الرحمن، محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال توپ کاپی پہنچ گئے۔ تو توپ کاپی یہ جو عجائب خانہ تھا جہاں پر ان کے کچھ دوست جس میں محترمہ خانم ڈسلوا، ڈاکٹر شعیب اختر، ڈاکٹر عطاء الرحمن اور ڈاکٹر ظفر اقبال تھے، یہ سب وہاں پر گئے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں نے یعنی کہ ٹورسٹوں کا جمع غفیر تھا، جمع غفیر یعنی کہ بہت زیادہ رش تھا ان کا۔ میرے دوستوں کو ناشتے کی ضرورت محسوس ہوئی، توپ کاپی میں نہایت زوردار ناشتہ کیا گیا۔ میں نے بس جوس نوش جان کر لیا۔ جوس نوش جان کرنا یعنی کہ میں نے صرف جوس کو پیا، اور ان دوستوں نے ترکش بند کی خوب تعریف کی۔ ترکش یہ ایک بند ہے، موٹی سی ایک روٹی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ترکش کا جو بند تھا میرے دوستوں نے اسے کھایا اور اس کی بہت خوب تعریف بھی کی۔ خیر جناب، جلدی ناشتہ کر کے ہم توپ کاپی سرائے میوزیم دیکھنے چلے گئے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت، توپ کاپی کی جو حیثیت ہے وہ شہرہ آفاق ہے۔ شہرہ آفاق یعنی کہ اس کی ایک اپنی شہرت ہے۔ یہاں رومی، بزنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشارہ کی گئی ہے۔ اس میں عثمانی سلاطین کے آثار، ان کے جواہر، ان کے ملبوسات یعنی کہ ان کے کپڑے اور دیگر اشیاء آرائش و تزئین کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں، یعنی کہ ان علاقوں سے متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس توپ کاپی میں رکھی گئی ہے۔ توپ کاپی آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے جو کہ اوقاف کہلاتا ہے۔ اسلامی ترقی، آرٹ، ادب اور نقاشی نیز مصوری کے علاوہ بھی حیرت انگیز نمونے یہاں پر موجود ہیں۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھنے میں سلاجقہ ترک بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے۔ انہی کے علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی جو ہے جہاں نوادرے اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بن گیا۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے آثار قدیمہ کا ایک مشہور عالمی مرکز بنا۔ وہاں علم و فن کے بیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا، یعنی کہ یہاں پر علم و فن کے بیش بہا کتابیں جو ہیں، بیش بہا ذخیرے جو ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ توپ کاپی بہت زیادہ مشہور ہے۔ نوادر کتب اور محتوطات کے الگ شعبے ہیں، یعنی کہ کتابیں جو نئی کتابیں ہیں ان کا شعبہ سے علیحدہ ہے، اور محتوطات یعنی کہ خطوں کا جو شعبہ ہے وہ اس توپ کاپی میں علیحدہ سے ہے۔ بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں کہ جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے۔ انگریزوں کے علمی ذوق کی مدح و ستائش بہت کی جاتی ہے، مگر خود ولیم راجرز نے اپنی مشہور تصنیف توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا ذکر تو ضرور کیا ہے لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سی چیزوں کے بارے میں اس نے بتایا تو ہے لیکن توپ کاپی کے بارے میں نہیں بتایا، جو کہ سب سے زیادہ نادر و نیاب کتابیں ہیں وہاں پر۔ جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نیاب کتابیں بکثرت موجود ہیں، اور محتوطات و مسودات کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریروں کو، اور محتوطات خطوں کو کہتے ہیں کہ محتوطات و مسودات کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، یعنی کہ بہت کم ہیں۔ تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں یہاں موجود ہیں۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ خطاط کہتے ہیں ہاتھ سے لکھنے والے جو خطاطی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اعلیٰ قسم کے نمونے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر نسخ میں ایک اہم محتوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ ایک اہم محتوطہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور نمایاں کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے، ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی۔ یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد گئے۔ سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا۔ 14 سال کی عمر میں یہ تخت نشین ہوا، یعنی کہ 14 سال کی عمر میں جو ہے اسے بادشاہت ملی۔ نو عمری کے باوجود ایک پختہ کار اور صاحب تدبر یعنی کہ سوچ سمجھ والا، سوچ بچار والا اور شعور والا بادشاہ تھا، اور سلطان احمد نے 68 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 عیسوی کو وفات پائی۔ یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد ہے، شاہی مساجد میں بہت ممتاز ہے اور قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد تھی۔ آج جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے کچھ سال کے بعد مکمل کیا۔ یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہے۔ مسجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے، یہاں سب نے وضو کیا، نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھی۔ سیلانیوں کا یہاں بھی مجمع تھا اور خوب تھا۔ اب ہم استنبول کی سیر کے لیے آخری مرحلے میں آ گئے تھے۔ میں ترکی جب بھی آتا ہوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور
ضرور آتا ہوں، اور آج بھی ہم 5 سوال جو ہیں اس مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ اکرام مسائل کی تحقیق میں ان سے رجوع کرتے۔ حضرت ایوب انصاری کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں: جوش ایمانی، حق گوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے کرم محبت و عقیدت۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ مقام یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو، لیکن کارکنان قضاء و قدر نے اس شخص کے لیے جس گھر کو دیکھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی گھر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ قسطنطنیہ پر پوچھ کشی ہوئی، یعنی کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ ہوا، تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی، یعنی کہ ایک بیماری پھیلی، مجاہدین کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس بیماری کی، اس وبا کا شکار ہوئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علیل ہوئے، بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہوا، تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا۔ آج یہی مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتاتورک جو ہوائی میدان جانا تھا، اپنا سامان دینا تھا اور وہاں سے جو ہے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو جو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کروا دی، کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ترکی کے شہر استنبول، جس کا کہ قدیم نام قسطنطنیہ تھا، اس کی سیر کروائی۔ تو کلاس یہ تھا آپ کا استنبول، جس کے مصنف تھے حکیم محمد سعید، اور اس میں جو ہے وہ اسلامی ملک ترکی کے بارے میں طلبہ کی معلومات، ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع جو ہے ترکی کے شہر استنبول کی عالمی اور تاریخی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرنا تھا، اور خاص طور پر حکیم محمد سعید کے طرز تحریر سے آگاہ کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ اس کے تلفظ کو خاص طور پر الفاظ مانی کو کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔